الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وکل بقبر ملکا اعطاہ اسماء الخلائق صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی درود پاک کی فضیلت پہلے بیان کے اندر بھی ہو چکی ہے کہ اس کے حوالے سے ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرامین سننے کی سعادت حاصل کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبر ملکا، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرما دیا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ آتاہ اسماء الخلائق، کہ اس کو قوت اتنی دی گئی کہ تمام مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے۔ پھر فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، فرمائے کہ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ کیا کرتا ہے کہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان، کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جس کو قیامت تک مقرر کیا گیا میری قبر تک، جس وقت مسلمان ایمان والا درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ پیارے پیارے محترم، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام ماں ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جاتی ہے، جہاں یہ نقطہ بھی سماعت کر لیجئے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غائب بھی عطا کیا گیا ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غائب کا یہ حال ہے تو مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات علم غائب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ امداد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پیارے پیارے محترم، یقیناً اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
غائب کا علم عطا فرمایا، جبھی تو آپ اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی داد رسی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اگر ہم عمر بھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بیان کرتے اور سنتے رہیں تو یہ ختم نہ ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف عائب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ خوب پیارے آقا علیہ السلام کی فضائلات و کمالات بیان کرتے رہیں اور ان سے حاصل ہونے والی برکات سے مستفید ہوتے رہیں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا اس نیک کام کے صدقے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیارے پیارے محترم، حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک امام محدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمہ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے سلسلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی اور اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ پیارے پیارے محترم، آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو علم دین سیکھنے سمجھنے، اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کے برکتیں بھی ہمیں ملتی رہیں گی۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔